آج آپ کو ایک راز والی چیز بتاتا ہوں جو آج تک میں نے کسی کو بتائی نہیں، لیکن چونکہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، اب دنیا کے حالات بھی بدل گئے، بتانے میں حرج نہیں ہے۔ 1977 یہ راز بتا رہا ہوں انس ابن مالک کی دعا کے سلسلے میں، کہ ذہن میں رکھنا۔ 1977 میں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ہم سب نے ساتھ میں حج کیا۔ اس حج کے دوران اللہ تعالیٰ نے بہت مددیں کی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا حفائر میں، اور وہ خواب یہ دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ اے عمر منہ کھولو۔ تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے منہ کھولا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوکنا شروع کیا۔ شبعتا یعنی پیٹ بھر گیا، ورتویتا یعنی تیرا مکمل طریقے سے جو ہے سیراب ہو گیا۔ تو آپ نے میرے والد نے فرمایا نہیں، اور تھوکا۔ اب سیر ہو گئے، ابا نے فرمایا نہیں، اور تھوکا۔ اب سیر ہو گئے، ابا نے فرمایا نہیں۔ چوتھی مرتبہ تھوکا تو وہ تھوک جو ہے منہ سے نکلنے لگا۔ ابا نے فرمایا الحمدللہ، میں جو ہے میرا پیٹ بھر گیا، الحمدللہ میں سیراب ہو گیا۔ پھر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میرا بیٹا بھی ساتھ ہے محمد یونس، تو اس نے فرمایا اچھا اس کو بھی بلاؤ۔ چنانچہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرے پاس آئے اور کہا بھائی یونس حضور بلا رہے ہیں، حضور بلا رہے ہیں۔ اچھا میں گیا، میرے ہاتھ میں جو حرم شریف میں جوتے لے جاتے ہیں تو وہ چپل میں لے وہ جوتے جو ہے وہ تھیلیوں میں لے جاتے ہیں، وہ تھیلی تھی، وہ تھیلی لے کر میں گیا۔ ایک گویا کہ حرم جانا تھا، وہ تھیلی ہم تیار کر رہے تھے حرم شریف کے لیے، وہ تھیلی لے کر گیا۔ جب تھیلی لے کر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کھولو تمہاری تھیلی بھی، تمہارا منہ بھی کھولو، یہ کھولو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خوب تھوکا اور تھیلی کو لو، یہ اس میں ہیرے جواہرات بھرو، یاقوت مرجان بھرو۔ تو ہم بھرتے گئے، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، میں بھی تھا۔ یہ قصہ رات کے 2:30 بجے مکہ مکرمہ میں ہوا اور یہ خواب دیکھا گیا۔ پھر حضرت شیخ کو سنایا، حضرت جی کو سنایا، تو کہا کہ بھی بہت خیر والی چیز ہے، اللہ تعالیٰ دین اور دنیا دونوں دے گا، دونوں جگہ سے خیریں انشاءاللہ ملے گی۔ اب مجھ پر اس کا اثر تھا، اور 1977 سے ہی ہمارا سال لگ رہا تھا عرب ملکوں کا۔ ہم فارغ ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ یہ انس بن مالک کی دعا کا میں قصہ سنا رہا ہوں۔ تو مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ خواب کا بھی اثر تھا۔ مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت تھا، ریاض الجنہ میں بیٹھا ہوا تھا، اور ایک مصری عالم میرے بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے پاس ایک کتاب تھی، وہ زمین پر رکھی ہوئی تھی۔ میں نے جو فارغ ہو گئے تو میں نے کہا حضرت میں یہ کتاب پڑھ سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں ضرور پڑھو۔ اب انہوں نے مجھے کتاب دی اور وہ جو ہے نفل میں لگ گئے، میں کتاب دیکھنے لگا، اس میں مجھے انس بن مالک کی دعا ملی۔ یہ پہلا میرا تحریری یعنی میدان ہے کتاب کا۔ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے پہلے تو ان سے پوچھا کہ یہ کتاب مجھے اگر ہدیہ دے دو آپ، انہوں نے کہا نہیں بھی ہدیہ تو نہیں دیں گے، تمہیں جو لکھنا ہے وہ لکھ لو۔ اس زمانے میں واٹس ایپ تو تھا نہیں، اور ہمیں واٹس ایپ کا فوٹو کھینچنا اب تک آتا نہیں ہے۔ کوئی اگر مجھے کہے کہ یہ کتاب میں سے مضمون ذرا فوٹو کھینچ لو، تو میں اب تک نہیں کھینچ سکتا۔ بچیوں کو، بیٹیوں کو، پوتیوں کو، پوتوں کو، سب کو بلاتا ہوں بھائی مجھے اتنا سا فوٹو کھینچ کے دے دو۔ تو میں نے لکھ لی وہ دعا۔ اس دعا کو لکھ کر اس کی جو فضیلت تھی وہ بھی میں نے لکھ دی انس بن مالک کی۔ انس بن مالک جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، اور ام سلیم جو تھی یہ ان کی والدہ تھی، اور ان کے والدہ کا دوسرا نکاح جو ہے حضرت طلحہ یا ابو طلحہ جو بھی ہو ان کے ساتھ ہوا تھا، وہ مشرک تھے۔ تو انہوں نے پیغام رکھا، تو ام سلیم نے کہا بھی تم مسلمان ہو جاؤ تو میں نکاح کر لیتی ہوں اور مہر بھی معاف کر دوں گی۔ اچھا مجھے سوچنا دو۔ خیر سوچا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے،
تو انس ابن مالک نے ہی اپنی ماں کا نکاح پڑھایا، یہ حدیثوں میں آتا ہے۔ انس ابن مالک نے ہی اپنی ماں کا دوسرا نکاح پڑھایا، اور یہ بہت اچھے قصے رہے ان کے، ام سلیم کی بھی اور حضرت انس بن مالک کی بھی۔ یہ قصہ انس بن مالک کا ہے۔ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں یہ حجاج کے خلاف بہت بولتے تھے۔ حجاج نے بلوایا، بھئی تم میرے خلاف تقریر بہت کرتے ہو۔ انس بن مالک نے کہا کہ ہاں، اس لیے کہ تم ظالم ہو۔ حجاج نے کہا منہ سنبھال کے بولو، قتل کروں گا۔ یہ کہا تم مجھے نہیں مار سکتے۔ بھی کیوں نہیں مار سکتا؟ یہ کہا میں ایک دعا پڑھ کے آیا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صبح اور شام جو آدمی ایک ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے وہ اچانک کے حوادث سے محفوظ رہے گا۔ مجھے اللہ کے نبی کی بات پر یقین ہے۔ تو حجاج ابن یوسف نے کہا وہ دعا مجھے سکھاؤ۔ انس ابن مالک نے کہا کہ نہیں سکھاؤں گا۔ چنانچہ حجاج ابن یوسف نے کہا بھئی جلدی سے اسے مدینہ واپس لے جاؤ۔ اس کے دوستوں نے کہا واپس کیوں لے جائے، قتل کر دو۔ فرمایا کہ نہیں، جلدی سے نکالو، مدینہ پہنچا دو اس کو۔ جب وہ مدینہ منورہ پہنچ گئے تو اس کے ساتھیوں نے پوچھا قتل کیوں نہیں کیا؟ یہ کہا جب وہ مجھ سے بات کر رہا تھا تو اس کے کندھے کے اوپر دونوں شیر بیٹھے ہوئے تھے، مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ دونوں کے دونوں مجھے ختم نہ کر دیں، مجھے پھاڑ نہ دیں، مجھے مار نہ دیں۔ یہ روایت میں نے وہ کتاب میں پڑھی جو مصری عالم کے پاس تھی۔ اچھا، ایک وضاحت کر لوں، حضرت انس بن مالک کی دعا اس کے جملے بہت ملتے ہیں۔ میں نے بھی نئی منتخب جو 26 صورتیں تیار کی ہے اس کے اندر بھی میں نے کئی جملے زیادہ نقل کیے ہیں، لیکن میرے نزدیک معتبر اور زیادہ اچھے جملے وہ ہیں جو میرے پرانی مومن کا ہتھیار میں نے لکھے ہیں۔ ابھی نئی میں تو نئے جملے آ گئے، میں بعض علماء سے متاثر ہو گیا، لیکن یہ میں غلط متاثر ہوا، اس لیے میں نے دیکھا کہ اس میں تو بہت جملے ملتے ہیں۔ امت کے نزدیک تو آسان سے آسان چیز دو تو امت اسے قبول کرتی ہے، اس لیے وہ آسان ہے۔ اب یہ دعا کی فضیلت بہت ہے، اس لیے میں یہ دعا آپ کو پڑھا دیتا ہوں۔ عام آدمی اس دعا کو پڑھ نہیں پاتا، عام عورت پڑھ نہیں پاتی۔ آپ صبح شام ایک ایک مرتبہ صرف پڑھ لو، میں جیسا پڑھا ہوں، اللہ چاہے کہ 10 دن میں آپ کو یاد بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور اس کے فوائد بہت ہیں۔ کئی لڑکیوں کو جنات لگا، وہ جنات سے بھی فائدہ ہو گیا، کئیوں کے کینسر کی بیماریاں ٹھیک ہو گئیں، کئیوں کے کورونا وائرس کی بیماریاں ٹھیک ہو گئیں۔ اور الحمدللہ جب سے یہ دعا مجھے ملی ہے میں نے لکھی ہے، اور الحمدللہ میں خود بھی پڑھ رہا اور لوگوں میں الحمدللہ تقسیم بھی کر رہا۔ اور بنگلور میں کچھ ہمارے ساتھی ہیں جن کے نام تو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن انہوں نے فریمیں بنائی ہے باقاعدہ اور تقسیم کرتے ہیں۔ تو بنگلور میں آپ کہیں سے معلوم کرو گے آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا کام کر رہے ہیں وہ، اللہ ان لوگوں کو بہت جزائے خیر دے۔ اس لیے دعا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، اب یہ دعا ہم تک کیسے پہنچی؟ تو بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ انس بن مالک نے اپنی زندگی میں کسی کو یہ دعا نہیں بتائی۔ جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا، کچھ شاگرد ان کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، حضرت وہ دعا دو بتا دو، تو انہوں نے اپنے مرنے سے پہلے یہ دعا لکھوائی۔ یہ بھی بعض روایتوں میں لکھا ہوا ہے، وہ ساری تفصیلیں میری کتاب بکھری موتی میں دیکھ لی جائے، اور یا میری نئی منتخب 26 صورتیں آئی ہیں اس میں دیکھ لی جائے، فائدے کی چیز ہے یہ دعا۔ علماء کو تو اس کی ضرورت ہے نہیں ماشاءاللہ، وہ تو پڑھے لکھے ہیں، وہ تو اس سے بھی زیادہ جانتے ہیں، لیکن عوام جو ہے عوام وہ جو الفاظ برابر ادا نہیں کر سکتے، اس لیے میں آہستہ آہستہ کر کے پڑھا رہا ہوں تاکہ وہ الفاظ آپ کی زبان سے صحیح نکلیں۔ اب پہلے تو سن لیجیے فائدہ کیا ہے۔ کرونا وائرس اور تمام مہلک بیماریوں سے، قتل اور دیگر حوادثات اور آفات اور ظالم سے محفوظ رہنے کا 90 نسخہ، ایکسیڈنٹ سے محفوظ رہنے کا بھی 90 نسخہ۔ اب یوٹیوب پر یہ دعا آئے گی انشاءاللہ۔ خالد پالم پوری، یہ میرا بیٹا ہے، اس کے یوٹیوب پر آئے گی، وہاں دیکھ لینا آپ، اور جیسا میں پڑھا ہوں ویسا پڑھتے رہنا۔ اب صبح اور شام ایک ایک مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ الذی
لا يضر مع اسمه أذى. بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله على نفسي وديني. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أعوذ بالله مما أخاف وأحذر. الله ربي لا أشرك به شيئا. عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر كل جبار عنيد وشيطان مريد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقیم. یہ دعا ہوگی. کئی کتابوں میں اس میں آگے پیچھے جملے بھی ملیں گے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ میں نے مختصر طور پر آپ کو سمجھا دیا. صبح شام پڑھنے کی کوشش کیجئے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو یہ دعا سیکھے اور لوگوں کو سکھائے اور آگے بھیجے، اے اللہ اس کی قیامت تک کے آنے والوں کے لیے اور اس کے قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے اور ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے لیے خیر مقدر فرما، اور ہر شر سے، ہر برائی سے، ہر بیماری سے، ہر برے خیالات سے، برے دن سے، رات کی برائی سے، دن کی برائی سے، شیطانیوں کی برائی سے، جناتوں کی برائی سے، ٹینشن کی برائی سے، کورونا وائرس کی برائی سے پوری تو حفاظت فرما، ہماری بھی اور ہم سب کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کی بھی. اس لیے اسے محفوظ بھی کر لیجئے اور اسے دنیا میں خوب پھیلائیے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کا بھی حامی ہو جائے
اور اللہ ہمارا بھی حامی ہو جائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کہتی تھی مجھے بھی خواب میں آیا تیرے پیٹ میں جو بچہ اس کا نام محمد رکھنا، محمد رکھنا، محمد رکھنا. خدا کی شان، یہ محمد ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں اور اتنے مشہور ہو گئے. جس گھر میں لڑکا پیدا ہوتا ہے یہودی کے یہاں وہ محمد نام رکھتے. یہ جو لڑکا پیدا ہو محمد 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 محمد، اور پھر جو وہ کہتے پھر ہمارے گھر میں محمد ہے، ہمارے گھر میں محمد ہے، محمد ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کے یعنی احمد نام رکھنا سب بھول گئے کہ حضور کو تو دو نام تھے، محمد اور احمد. تو احمد نام رکھنا اتفاق سے بھول گئے. پھر یہودیوں نے کہا کہ خالی محمد، صرف محمد نہیں، محمد اور احمد. تم لوگوں نے احمد تو رکھا نہیں ہے، محمد رکھا ہے. یہ وہ محمد نہیں ہے جو آنے والا ہے، وہ الگ ہے. یہ ابن کثیر نے لکھا ہے. اب عبداللہ کا قصہ سنو کہ عبداللہ کے ساتھ یہ قصہ ہوا کہ کئی عورتیں، 200 کا تو میں نے تذکرہ کتاب میں پڑھ بھی لیا، آپ تو کہہ بھی دیا. 200 عورتیں چاہتی تھی کہ ہم سے نکاح ہو جاوے اور یہ نور ہمارے پیٹ میں منتقل ہو. چنانچہ ایک مرتبہ سارے یہودیوں نے میٹنگ کی مکہ مکرمہ میں، یہود نصارہ سب، اور انہوں نے کہا کہ یہی آدمی ہے کہ جو نبی کا باپ بننے والا ہے، عبداللہ، کسی طریقے سے اس کو قتل کر دو. تو پلاننگ کی انہوں نے. پلاننگ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو شوق تھا شکار کھیلنے کا، جیسے بچوں کو شوق ہوتا ہے، کسی کو تیرنے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو کار چلانے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو گھومنے پھرنے کا شوق ہوتا ہے، اور کسی کو جو ہے خواہ واہ واہ کرنے کا شوق ہوتا ہے. ہر ایک کے شوق الگ الگ ہوتے ہیں. ان کا شوق تھا یہ شکار کھیلنے کے لیے جاتے تھے. اور ان کے والد جو تھے یعنی عبد المطلب، یہ بھی ہمت افزائی کرتے تھے، بیٹا جاؤ شکار کھیلو، جاؤ 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 شکار کھیلو، جاؤ شکار کھیلو، جاؤ. ہرن لے کے آتے تھے، وہاں سے دور دور جا کر ہرن کو مار کے لے کے آتے تھے. تو یہ شکار کھیلنے گئے اتفاق سے عبداللہ، اور وہ یہود نصارہ انتظار میں تھے. سب یہود نصارہ نے ایک جو ہے ٹولی بنا دی، اور ٹولی بنا کر ان کو گھیر لیا، اور سب نے کہا اقتلو اقتلو اقتلو، قتل کرو قتل کرو. اتنے میں یہ آمنہ کے جو والد تھے یہ بھی وہاں بکریاں چرا رہے تھے. یہ بھاگے بھاگے آئے حضرت آمنہ کے والد، اور انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو ہمارے مکہ کا لڑکا ہے. کیا یہ تو ہمارے مکہ کا لڑکا ہے، یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ، ابھی حضور کا رشتہ نہیں ہوا تھا. تو یہ آمنہ کے والد جو ہے یہ بھاگے بھاگے آئے، اور بھاگے بھاگے آ کر سب کو جو ہے ہٹایا، سب کو مارا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو پکڑ کر لا کر عبد المطلب کو دے دیا کہ تمہارا بچہ تو آج مر جاتا، آج میں نے ہی اس کو بچایا ہے. اور یہ کہ یہ سارے یہودی گھیرے ہوئے تھے. آج عبداللہ نے بھی کہا. تو علماء نے لکھا ہے اس وقت میں جو حضرت آمنہ کے والد کی نظر عبداللہ پر پڑی تو انہوں نے اپنی آمنہ کے لیے دعا مانگنی شروع کر دی کہ اللہ میں اسے داماد بنانا چاہتا ہوں، کہ اللہ میں اسے داماد بنانا چاہتا ہوں، کہ میں اسے داماد بنانا چاہتا ہوں. یہ جو میں نے نیکی کی ہے اس کو بچایا ہے، بس یہ میرا داماد بنے، یہ میرا داماد بنے، یہ میرا داماد بنے. چنانچہ حضرت آمنہ کے ساتھ نکاح ہوا. قصہ تفصیل سے گزر گیا جو میں نے کہا ہے. اب جب یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوا، قریش جس میں عبداللہ بھی تھے شام کے لیے، شام تک پہنچے. حضرت عبداللہ کو بیماری کیا تھی یہ بتاؤں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ٹی بی کی بیماری، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اس زمانے میں ٹی بی شبی تو تھی نہیں یا ہوگی. سردی، نزلہ، زکام، بخار، کھانے کی کوئی طبیعت نہ چلے، کوئی اچھا نہ لگے، جب دیکھو تو بخار، اس قسم کی حالت کے اندر وہ رہتے تھے. یعنی یہ کب ہوا ان کو، یہ جو سفر شروع ہوا، کچھ نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد آمنہ کے ساتھ زندگی گزارنی شروع ہوئی، میاں بیوی والی زندگی گزرنی شروع ہوئی. کچھ ہی دن جو ہے وہ رہے تو عبد المطلب نے کہا کہ بیٹا اب تمہارا نکاح ہو گیا ہے، بیوی بھی آ گئی، بچہ بھی ہوگا، تو خرچے بڑھیں گے تمہارے، کچھ دھندا بندہ کرو. ابا کیا کرو دھندا؟ انہوں نے کہا شام جاؤ. چلو میں جماعت بناتا ہوں. تو ہاشم نے جو ہے شام جانے کی ترتیب بنائی تھی، ان کے عبد المطلب کے والد نے وہی ترتیب سے جو قافلہ روانہ کیا. یہ بھی گئے، لیکن اچھا شام پہنچے بھی، یہ نہیں کہ شام نہیں گئے، دھندا بھی کیا،
اب دھندے میں نفع ہوا نقصان ہوا وہ بڑی تفصیل ہے اس کی، لیکن یہ کہ واپسی میں مدینہ منورہ آ کر انہوں نے قیام کر لیا اور سارا قافلہ واپس آیا۔ عبد المطلب انتظار میں تھے، پوچھا بھئی کہاں ہے عبداللہ؟ نے کہا وہ تو بیمار ہو گیا۔ چنانچہ آمنہ جو تھی یہ بھی انتظار میں تھی، کیا آئے گا میرا شوہر آئے گا، میرا شوہر آئے گا۔ اطلاع ملی کہ نہیں طبیعت بہت خراب ہے ان کی۔ حارث کو بھیجا عبد المطلب نے، حارث یہ بڑا بیٹا تھا، یہ بھی دیر سے پہنچے، راستے میں ان کا بھی کچھ ساتھ کے ساتھ قصہ ہو گیا حارث کا۔ وہ گئے تو بھائی کو دیکھنے وہاں، کبھی وہاں جا کر عبداللہ کو دیکھوں، کوئی معاملہ ہو گیا 10 دن میں پہنچنا ہے، 15 دن میں پہنچے، 20 دن میں پہنچے، دیر ہو گئی۔ وہاں جب پہنچے، وہاں پہنچ کر لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو جو ہے عبداللہ کو بہت بچانے کی کوشش کی، وہ بچ نہیں سکا اور نابغہ کے مکان میں ہم نے دفن کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ حارث کو یہ ہوا ہے کہ باپ کو جا کر کیا کہوں گا اور بھابھی کو کیا کہوں گا۔ حضرت آمنہ تو بھابھی ہوئی، یہ کہا بھابھی کو کیا کہوں گا، باپ کو کیا کہوں گا، عبد المطلب کو کیا کہوں گا، مکہ والوں کو کیا کہوں گا۔ اچھا بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ چونکہ جب یہ مدینہ آئے عبداللہ تو مدینہ تو یہودی سے بھرا ہوا تھا، تو بھرے ہوئے تھے یہودی، وہ بھی دیکھنے آتے تھے، ہاذا ہوا تھا، ہاذا ہوا تھا، ہاذا ہوا تھا، ہاذا ہوا تھا، یہی ہے وہ نبی کا جو باپ ہے وہ یہی ہے، نبی کا جو باپ ہے وہ یہی ہے۔ وہ کیسے پہچانتے تھے؟ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان کی پیشانی پر یا ان کے ہاتھوں پر یا ان کے ہونٹ پر یا ان کے ناک پر یا کان پر جو تل تھے وہ تل سے پہچانا انہوں نے کہ یہ ہے، ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے، یہ آخری نبی کا ابا یہ نظریں بھی لگی، بیماریاں بھی۔ چنانچہ ہاشم عبداللہ کا تو مدینہ منورہ میں انتقال ہوا، اب یہاں انتظار میں ہے مکہ والے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا خبر آتی ہے، کیا خبر آتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب عبداللہ کے انتقال کی خبر لے کر یہ حارث مکہ مکرمہ پہنچے تو یہ ڈر رہے تھے کہ سب سے پہلے میں کس کو خبر کروں، کیوں؟ اس لیے کہ آمنہ کا گھر یعنی عبداللہ کا گھر اور عبد المطلب کا گھر دونوں گھر قریب تھے۔ عبد المطلب کو تو عبداللہ سے بہت محبت تھی، اپنے پاس ہی رکھتے تھے، جس بچے سے محبت ہوتی ہے اپنے قریب ہی رکھتے ہیں اس کو۔ تو کہا کہ میں آمنہ کے پاس جاؤں یا عبد المطلب کو کہوں؟ چنانچہ سیدھے جو باپ کے پاس آئے۔ اب جب باپ کے پاس آئے تو حضرت آمنہ ہی بھاگی بھاگی آ گئی، قریب قریب میں تو تھا ہی، بھاگی بھاگی آ گئی، بھائی کیا خبر ہے عبداللہ کی، کیا خبر ہے، عبداللہ کہاں ہے، کیسی طبیعت ہے ان کی۔ اور انہوں نے آہستہ سے کہا اپنے ابا سے کہ ابا بھائی کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ جب آمنہ نے یہ سنا تو ظاہری بات ہے کہ فکر ہوئی، یا غم ہوتا ہے، فطری چیز ہے، اور حمل بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں آ چکے تھے، خواب تو اچھے آ رہے تھے، لیکن شوہر کا چلے جانا یہ بھی بڑی چیز ہے۔ جب یہ خبر پہنچی آمنہ نے جب یہ سنی تو علماء نے لکھا ہے کہ آمنہ نے بڑے زبردست درد بھرے اشعار پڑھے۔ وہ اشعار تو میں نہیں پڑھتا، اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ یہ کہا کہ ارے عبداللہ بطحا کی آغوش ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی۔ بطحا کہتے ہیں مدینہ منورہ۔ یا ساکن البطحا عالمتن البکا، یا ساکن البطحا عالمتن البکا، ذکر کا انسانی جمیع المصائب۔ یہ حضرت فاطمہ کے اشعار ہیں جو حضور کے انتقال پر حضرت فاطمہ نے کہے تھے، تو بطحا نام گویا کہ حضرت فاطمہ کی زبان سے نکلا ہے۔ یا ساکن البطحا عالمتن البکا، یا ساکن البطحا عالمتن البکا، ذکر کا انسانی جمیع المصائب۔ اور بطحا کے رہنے والے، رونا بھی آپ نے سکھایا ہے اور ہنسنا بھی آپ نے سکھایا ہے۔ جب بھی مجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو حضرت فاطمہ کہتی تھی میں درود شریف پڑھ لیتی ہوں، میری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ بطحا، تو یہ آمنہ نے بطحا کا ذکر کیا کہ او عبداللہ، او ہاشم کے بیٹے، عبد المطلب کے بیٹے نہیں کہا، ہاشم کے بیٹے کہا، کیونکہ ہاشم یہ زیادہ معروف تھے عبد المطلب کے مقابلے میں، کیونکہ سلمہ سے نکاح ان کا ہاشم کا مدینہ منورہ میں ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا او ہاشم کے بیٹے بطحا تجھ سے خالی ہو گیا اور بطحا کی زمین نے تجھے نگل لیا۔ دوسرے اشعار میں یہ کہ مبارک ہے کہ بطحا کی زمین نے تجھے قبول کر لیا۔
بطحا تجھے اپنا لقمہ بنا لیا، بطحا کی زمین نے تجھے قبول کر لیا۔ آگے فرمایا کہ بہت اچھا آدمی تھا، میں دیکھ رہی ہوں کہ موت نے اسے پکار لگائی تو اس نے لبیک کہہ دیا، یہ نہیں کہا ابھی نہیں، جوان بیوی کو چھوڑ کر آیا ہوں اور حمل، چونکہ عبداللہ کو معلوم تھا کہ حمل ٹھہر گیا ہے، یہ عبداللہ کو معلوم تھا، وہ امنگوں کے ساتھ گئے تھے کہ حمل ٹھہر گیا ہے، بیوی بھی جوان ہے، خوبصورت ہے، بچہ بھی پیدا ہوگا، بچہ کو دیکھوں گا، حمل ٹھہرنے کی اطلاع ان کو تھی۔ اس پر ہی اشعار حضرت آمنہ نے پڑھے، یوں کہا کہ ابھی باپ کی تمنا ہوتی ہے بیٹے کو دیکھوں، بیوی کو دیکھوں، لیکن موت نے پکارا تو سب کو چھوڑ دیا اور موت کی بات پر لبیک کہہ دیا۔ اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی نہیں چھوڑا، ابن ہاشم کہا، ابن عبد المطلب نے کہا، ابن ہاشم جیسا کہ موت نے ایسا انسان نہیں چھوڑا۔ اتنی حسرت ناک تھی وہ شام کا وقت۔ آمنہ نے پوچھا یا عبد المطلب نے پوچھا کتنے بجے انتقال ہوا تھا؟ یا عبد المطلب نے حارث سے پوچھا انتقال کی خیر خبر، کہ کتنے بجے ہوا، کیا ہوا، ساری خبر لیتے ہیں نبی، 4 بجے ہوا تو شام کے وقت انتقال ہوا، یہ انہوں نے حارث نے آ کر سنایا، شام کے وقت انتقال ہوا۔ اس پر حضرت آمنہ نے کہا کہ وہ شام مجھے یاد ہے، وہ شام مجھے یاد ہے اے عبداللہ، جب لوگ تجھے تختے پر لٹا کر لے جا رہے تھے، میں یہاں تھی اور میرے خیالات تجھے دیکھ رہے تھے کہ شوہر اب جا رہا ہے، شوہر کی محبتیں جا رہی ہیں، لیکن اللہ کے لیے میں نے قربان کیا، اب مجھے کچھ پتہ نہیں ہے میرے پیٹ میں لڑکا ہے یا میرے پیٹ میں لڑکی ہے، اب کچھ پتہ نہیں ہے، یہ بچہ تو اب پیٹ میں ہوتے ہوئے یتیم ہو گیا، یتیم تو بچے ہوتے ہیں دنیا میں آنے کے بعد، لیکن آمنہ نے کہا یہ بچہ تو ایسا ہے پیٹ میں ہوتے ہوئے یتیم ہو گیا، اور تیری یادیں ہمیشہ مجھے یاد آئیں گی، ہوائیں چلیں گی تو مجھے یاد آئے گا، خوشبوئیں چلیں گی تو مجھے یاد آئے گا، یہاں تک کہ چاند کو دیکھوں گی تو مجھے یاد آئے گا، تجھ جیسا رحم دل، تجھ جیسا کریم، تجھ جیسا بااخلاق میں نے اب تک کسی کو نہیں دیکھا ہے، تجھ جیسا، تیرے بدن کی خوشبو اب تک میرے ناکوں میں میرے ناک محسوس کر رہے ہیں۔ روتی رہی، اشعار پڑھتی رہی، جب عبد المطلب سے رہا نہ گیا تو عبد المطلب نے ہاتھ پکڑا، عبد المطلب بھی روئے اور عبد المطلب لے کر آمنہ کو اپنے گھر پر لائے، اور پھر گھر پر لا کر کہا یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، البتہ یہ کہ تم فکر نہ کرو، اور جو ترکے میں جو چیزیں تھیں میراث میں، جیسے 5 اونٹ ہیں، کچھ بکریاں ہیں، اور یہ ام ایمن تھی، کچھ کپڑے تھے، یہ دیے حضرت آمنہ جو ہے وہ ان کو 2 فکر حضرت آمنہ کو، ایک تو شوہر چلا گیا، دوسرا یہ پیٹ میں بچہ ہے، اب پتہ نہیں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، لیکن حضرت آمنہ کہتی تھی کہ جس دن حمل ٹھہرا، صحبت سے فارغ ہوئے اور حمل ٹھہرا تو مجھے تو پتہ نہیں تھا، بھی کماری لڑکیوں کو پتہ نہیں چلتا حمل ٹھہرا ہے، تو حضرت آمنہ کہتی تھی کہ جب حمل ٹھہرا تو مجھے کچھ پتہ نہیں، لیکن میں جاگتے سونے میں تھی، کسی آنے والے نے آ کر کہا آج تیرے پیٹ میں نبی آ گیا، اور زور سے کہا، میں گھبرائی، میں نے کہا کیا میرے پیٹ میں نبی آ گیا ہے، کہنے والا کیا کہہ رہا ہے میرے پیٹ، اور پھر کہا اب جو ہے میں تمہیں ایک بات اور بھی کہتا ہوں، اس کا نام محمد رکھنا اور تم بالکل ٹینشن نہ لینا۔ تو عبد المطلب جو تھے، کئی روایتوں میں ہے کوئی حال آتا گھر کے اندر، جیسے گھر میں حالات آتے ہیں، تو عبد المطلب حضرت آمنہ کو لے کر بیت اللہ پر جاتے اور ایک جملہ کہتے، اے اللہ میری اس بہو کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے طفیل سے دعا مانگتا ہوں، میری پریشانی دور کر، بس اتنا جملہ کہتے ہیں وہ پریشانی دور ہو جائے۔ تو عبد المطلب جو پورا نگاہ حضرت آمنہ پر تھی، برابر دھیان سے ان کو رکھنا، دھیان سے دیکھنا، ان کی خبرگیری کرنا وغیرہ وغیرہ، چچا اور بھی تھے، لیکن عبد المطلب کا معاملہ جو ہے بہت ہی الگ۔ چنانچہ حضرت آمنہ کہتی ہے کہ عبد المطلب کہیں پر بھی جاتے تو مجھے ضرور لے جاتے، بیٹا چلو آج جنگل میں جائیں گے، تو حضرت آمنہ کہتی ہے کہ میں جاتی ہے، لیکن چونکہ حمل سی تھی۔ حضرت آمنہ ایک بات اور کہتی تھی، عام طور سے عورتوں کا حمل میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن میرا حمل بہت ہلکا پھلکا تھا، کوئی تکلیف نہیں، جیسے الٹیاں ہوتی ہیں،
پاؤں درد کرتے ہیں، بخار آتا ہے، ڈکاریں آتی ہیں. آپ نے کہا کہ مجھے کبھی الٹی نہیں ہوئی، کبھی بخار نہیں آیا، بالکل ہلکا پھلکا. اگر کسی جگہ کے اوپر جانا ہوتا اور وہ جگہ سخت ہوتی، میں پاؤں رکھتی، وہ جگہ نرم ہو جاتی. یہ حضرت آمنہ کہتی تھی. اور کئی مورخین نے اسے لکھا ہے. پانی چاہیے تو پانی مجھے لینا نہیں پڑتا، وہ پانی خود آ جاتا. جیسے کوئی پانی چاہیے تو پانی خود ہی چلتا چلتا میرے پاس آ جاتا ہے، پانی پی لیتی. اب میں سوچتے رہتی تھی کہ یہ چیز میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. شوہر کا تو انتقال ہو گیا، گھر والے ہیں، سب ہیں، عبد المطلب ہے، لیکن عبد المطلب جو ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حمل جو آمنہ کے پیٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، 50 دن رہ گئے. 50 دن. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 50 دن کے بعد پیدا ہونے والے ہیں. تو بہت بڑا حادثہ ہوا مکہ مکرمہ میں، جسے واقع فیل کہتے ہیں. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل جو نازل ہوئی بعد میں، اس کو واقع فیل کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 50 دن پہلے کا یہ قصہ ہے. اور سب سے بڑا حادثہ مکہ والوں کے لیے یہ تھا. اب اچھا پہلے ایک پوائنٹ کی چیز بتا دوں. علم نشرح، علم تارا، تو جب علم نشرح، علم یہ آیا، علم تارا میں بھی علم یہ آیا. آپ قرآن کی صورتوں کے اندر دیکھو، چھوٹی صورتوں میں ایسی صورت نہیں ملے گی کہ جہاں علم یہاں بھی ہے علم یہاں بھی ہے. اس میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بہت پریشان ہو، یہ آج کا ہدیہ ہے، دے رہا ہوں آپ کو، کہ کوئی بہت پریشان ہو، پہلی رکعت میں علم نشرح پڑھے، دوسری رکعت میں علم تارا پڑھے، اس کے بعد دعا مانگے، فٹاف سے اس کی پریشانی دور ہو جائے گی. قرآن شریف میں 2 آیتیں ایسی ہیں جس میں جتنے حروف ہیں قرآن کے وہ 2 آیتیں میں آئے ہیں. ایک چوتھے پارے میں ہے اور ایک 26 پارے میں ہے. وہی بتاؤں گا انشاءاللہ. اس کے پڑھنے کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے. یہ سارے رموز ہے، رموز. تو یہ واقعہ ہوا اصحاب الفیل کا. تو عبد المطلب کو 2 ٹینشن کہ اتنا بڑا بادشاہ مکہ کو ختم کرنے کے لیے چل پڑا ہے اور کعبے کو ختم کرنے کے لیے چل پڑا ہے، کہ ایک تو کعبے کو بچانا، مکہ والوں کو بچانا، دوسرا میری بیٹی کو بچانا. آمنہ یہ حمل سے ہے اور بالکل بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب ہے، اس کا کیا ہوگا؟ تو اصحاب فیل کا قصہ جو ہے تفسیروں میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ پیدا ہونے سے 50 یا 55 دن پہلے کا قصہ ہے، اس لیے مفسرین اس کو بہت تفصیل سے لکھتے ہیں. اب رہا کا قصہ، یہ قصہ انشاءاللہ کل پورا کروں گا کہ یہ قصہ کیا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أعلى من كل شيء، لا إله إلا الله أغلى من كل شيء، لا إله إلا الله أطيب من كل شيء، لا إله إلا الله أزهر من كل شيء، لا إله إلا الله أكبر من كل شيء، لا إله إلا الله ليس قبله شيء، لا إله إلا الله ليس بعده شيء، لا إله إلا الله ليس فوقه شيء، لا إله إلا الله ليس دونه شيء، لا إله إلا الله ليس معه شيء، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ليس كمثله شيء،
لا الہ الا اللہ قبل کل شیء، لا الہ الا اللہ بعد کل شیء، لا الہ الا اللہ زینت کل شیء، لا الہ الا اللہ سعۃ کل شیء، لا الہ الا اللہ المحیط بکل شیء، لا الہ الا اللہ الباقی بعد فناء کل شیء، لا الہ الا اللہ فی قلوبنا، لا الہ الا اللہ فی قبورنا، لا الہ الا اللہ فی اسماعنا، لا الہ الا اللہ فی ابصارنا، لا الہ الا اللہ فی موتنا، لا الہ الا اللہ فی حشرنا، لا الہ الا اللہ فی نشرنا، لا الہ الا اللہ حمایتنا، لا الہ الا اللہ وقایتنا، لا الہ الا اللہ دواؤنا، لا الہ الا اللہ شفاؤنا، لا الہ الا اللہ تفریج لکروبنا، لا الہ الا اللہ تکفیر لذنوبنا، لا الہ الا اللہ خالق العدم والوجود والزمان، لا الہ الا اللہ المعبود بالجنان واللسان والارکان، لا الہ الا اللہ المسبح بحمده كل لسان، لا الہ الا اللہ الحنان المنان ذو الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ اسلاما وتسلیما ورقا، لا الہ الا اللہ یقینا وصدقا، لا الہ الا اللہ فی الارض والسماوات، لا الہ الا اللہ فی النوم والیقظات، لا الہ الا اللہ فی المحیا والممات، لا الہ الا اللہ فی السحب والسکرات، لا الہ الا اللہ فی العمد والہفوات، لا الہ الا اللہ فی جمیع اللحظات، لا الہ الا اللہ علی سائر الحالات، لا الہ الا اللہ بہا نحیا وبہا نموت وبہا نلقى اللہ عز وجل، عدد الشفع والوتر، عدد الشفع والوتر، عدد الشفع والوتر۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ موت کے بعد کی ہلاکتوں سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ اس امت کو باطل کے نرغوں سے نجات دے دے، اے اللہ ہم ایمان کی دعوت دیتے رہے، ایمان کے کلمے پڑھتے رہے، ایمان کو سنتے بھی رہے، مگر ہمارا ایمان کیسا ہے وہ تو ہی جانتا ہے۔